یاد رکھیے دعا کے ساتھ دوا بھی ضروری ہے۔ کیا تیز بخار میں مبتلا کسی شخص کو کبھی یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ قوت ارادی سے کام لے، اس کا بخار خود ہی اتر جائے گا؟ یا کبھی ایسا ہوا ہے کہ جگر یا دل کے مریض کو ساری دعائیں چھوڑ کر صحتیابی کے لیے صرف خدا کا ذکر کرنے کی ہدایت کی گئی ہو؟ یا کبھی کسی نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ صرف سوچ کو مثبت کر لینے سے ہی ناک، کان، گلے اور پیٹ کے تمام امراض فوراً ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ ان امراض کے علاج کے لیے کبھی بھی ایسے حل تجویز نہیں کیے جاتے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر معمولی سے معمولی جسمانی مرض کے لیے بھی دوا کا استعمال یا ماہر طبیب سے رجوع ضروری سمجھا جاتا ہے تو پھر بیجا تفکر، اداسی، مایوسی اور گھبراہٹ جیسی تکلیف دہ ذہنی بیماریوں کے لیے ہی ایسے نسخے کیوں تجویز کیے جاتے ہیں؟ اس بات کا ایک ہی جواب ہے، اور وہ یہ کہ ہمارے معاشرے میں ذہنی تکالیف کو سرے سے امراض سمجھا ہی نہیں جاتا۔ انزائٹی، ذہنی دباؤ اور ڈپریشن جیسے عام نفسیاتی امراض خدا پر یقین کی کمی اور وہم پر مبنی رویے قرار پاتے ہیں، جبکہ شیزوفرینیا اور ہسٹیریا جیسے زیادہ پیچیدہ نفسیاتی عوارض کو جادو ٹونے اور جن بھوتوں کی کارروائی سمجھا جاتا ہے۔ نفسیاتی پیچیدگیوں کی علامات دراصل جسمانی اعضاء اور ان کی کارکردگی کے بجائے زیادہ تر مریض کی سوچ، احساسات اور رویوں میں ظاہر ہوتی ہیں، لہٰذا ان کے بارے میں ایسی غلط فہمیاں پیدا ہونا کچھ اچنبھے کی بات بھی نہیں ہے۔ تاہم ذہنی امراض کے بارے میں یہ عام مغالطے ان مسائل میں مبتلا افراد پر بڑا ظلم ڈھاتے ہیں۔ دماغ میں موجود اعصابی حلیے سیروٹونن، آکسیٹوسن اور ڈوپامن نامی کیمیائی مادے بناتے ہیں جن کی متوازن مقدار انسان میں اطمینان، خوشی، تحریک اور جوش جیسے جذبات کو قائم رکھنے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ مختلف عوامل کے باعث اگر ان مادوں میں عدم توازن پیدا ہو جائے تو انسان بے چینی، اداسی یا گھبراہٹ محسوس کرنے لگتا ہے، اور انہی کیفیات کو طبی زبان میں انزائٹی اور ڈپریشن کہا جاتا ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بعض اوقات روزمرہ زندگی میں تشویش، غم یا خوف کی کوئی ٹھوس وجہ نہ ہونے کے باوجود ان رطوبتوں میں عدم توازن کے سبب بھی انسان ان سب کیفیات میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ ایسے موقعوں پر ماہر نفسیات سے کونسلنگ، ورزش، طرز زندگی میں تبدیلی اور سوچ کو مثبت رکھنے کی عملی مشقوں سے انسان پھر سے حشاش بشاش ہو جاتا ہے۔ اگر ان کوششوں سے افاقہ نہ ہو تو کسی ماہر ڈاکٹر کی تجویز کردہ ادویات استعمال کرنے سے بھی عصبی کیمیائی مادوں کی مقدار میں توازن پیدا ہو جاتا ہے اور مریض چند ہفتوں کے اندر اندر بہتر محسوس کرنے لگ جاتا ہے۔ اتنے سادہ سے مسئلے کو لیکن ہمارے یہاں اتنا الجھا دیا جاتا ہے کہ متاثرہ شخص کی زندگی بد سے بدتر ہوتے چلے جاتی ہے۔ اینٹی انزائٹی اور اینٹی ڈپریسنٹ ادویات کو نشے کا عادی بنانے والی ادویات قرار دے کر ان سے ہر صورت دور رہنے کی تلقین کی جاتی ہے اور مریض کو منفی سوچوں سے باہر نکالنے کے نام پر اسے سخت تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تمہیں اب اور کیا کرنا چاہیے زندگی میں؟ خدا کا دیا سب کچھ ہے، بے وجہ پریشان رہ کر کیوں ناشکری کرتے ہو؟ آپ بے چین اس لیے ہیں کیونکہ آپ خدا سے دور ہو چکے ہیں۔ مادہ پرستی دل کا سکون چھین لیتی ہے، قناعت اختیار کر لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اٹھو، مرد بنو، یہ کیا بزدلوں کی طرح کمرے میں دبک کر بیٹھے ہو؟ نمونے کے یہ وہ چند جملے ہیں جو تواتر سے متاثرہ شخص کی سماعتوں پر برسائے جاتے ہیں، اس بات کا احساس کیے بغیر کہ جیسے خون میں شوگر کی مقدار معمول سے بڑھ جائے تو اسے شوگر کا مرض ہو جاتا ہے، ویسے ہی دماغ میں مخصوص کیمیکل بڑھ جانے سے ذہنی بیماریاں ہو سکتی ہیں جن میں مبتلا ہونا یا ان سے صحت یاب ہونا مریض کی اپنی مرضی اور مزاج پر منحصر نہیں ہوتا۔ جہاں تک بات ہے نفسیاتی مسائل کے حل اور عبادات کے باہمی تعلق کی تو خالق کی طرف جھکاؤ اور اس کا ذکر بلا شبہ دلوں کو اطمینان بخشتا ہے، لیکن یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ بیماری کا دوا سے علاج کرنے کی تعلیم مذہب بھی دیتا ہے اور یہی انبیاء کا طریقہ رہا ہے۔ ذہنی دباؤ، تفکر،
اداسی اور معمولات زندگی میں عدم دلچسپی بہت نارمل انسانی رویے ہیں، بلکہ اسٹریس اور انزائٹی جیسی کیفیات انسان کو کسی بھی خطرے کی صورتحال کا سامنا کرنے کے قابل بناتی ہیں۔ اگر ان علامات کا دورانیہ طویل جائے اور شدت اتنی بڑھ جائے کہ باہمی تعلقات اور روزمرہ معمولات متاثر ہونے لگ جائیں تو پھر انہیں ایک بیماری کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ عالمی سطح پر طب کا شعبہ بہت ترقی کر چکا ہے۔ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ دوسروں کی تحقیق سے فائدہ اٹھا کر ذہنی صحت کے بارے میں اپنے مغالطوں کو ہی درست کر لیں۔ شاید اس سے نفسیاتی الجھنوں کے شکار حساس لوگوں کی زندگیوں میں کچھ آسانی پیدا ہو جائے۔